اپنے عروج پر ایسا کچھ مت کیجیے کہ زوال کے دنوں میں آپ کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب کوئی بندہ زندگی کے سخت حالات اور مشکل وقت سے گھبرا کر اللہ پاک کو پکارتا ہے نا کہ اے میرے پروردگار، میں آزمائشوں سے تھک چکا ہوں، میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے حد محبت کرتا ہے، مجھے تیری ذات پر یقین بھی ہے، مگر یا اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں بہت کمزور ہوں، آپ میرے معاملات کو آسان کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے، وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پر توکل کرو تو صحیح، توکل کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں۔ تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات تمہیں کبھی بھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی۔ صبر کرتے رہو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جو تھک گیا ہے دل تمہارا، بتاؤ اسے کہ اللہ ہے نا۔ جو ٹوٹ چکی ہے روح تمہاری، بتاؤ اسے کہ نمازیں ہیں نا۔ کہے جو کوئی نصیب میں نہیں تو اسے بتا دو کہ دعائیں ابھی بھی ہیں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو، تمہاری آواز ان 7 آسمانوں پر تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وہ دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اور دلوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ مشکلیں اگر بڑی ہیں تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، اور جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر رائے گاں کیسے جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ حالات چاہے پھر کتنے ہی کیوں نہ ناسازگار ہوں، جو بھی برا کرتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ میرا رب انصاف پسند ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہے۔ تمہارے لیے جو ناممکن ہے، اللہ کے لیے صرف ایک کن کی بات ہے۔ وہ طاقتوں اور خزانوں والا اللہ ہر شے پر غالب اس کی ذات ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے
کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔